بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 7واں رمضان المبارک ہے اور ہم بلا تاخیر کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد بن عمرو بن ابی عمرو عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الانصاری الاشہلی عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بید لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم وتجتلدوا باسیافکم ویرث دنیاکم شرارکم۔ فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خدا کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ تقتلوا امامکم، یہاں تک کہ تم اپنے خلیفہ اور امام سے ہی قتل و قتال شروع کر دو، یعنی دنیا کے اندر بغاوتیں جنم لیں گی۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ حکمرانوں کے خلاف جلدی جلدی بغاوتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ اس کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہو چکی۔ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، اور تم اپنی تلواروں کو ایک دوسرے کے اوپر آزماؤ گے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی تلوار صرف اور صرف غیر مسلم کے لیے اور کفر کے لیے اٹھتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحماء بینہم کا منظر ہوا کرتا تھا، لیکن ان قریب وہ دور آ چکا ہے، اور بلکہ آج تو ہم اپنی آنکھوں سے یہی دیکھتے ہیں کہ کفار تو کم قتل کرتے ہیں، مسلمان کو زیادہ قتل کرتے ہیں۔ فرقہ وارانہ جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ دلی اور تعصبی اور مسلکی اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قومیتی اور لسانی تعصب اتنا زیادہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ آج ایک دوسرے کی گردنیں اڑانا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے علاقوں کے اندر غیر اور یہودی اور عیسائی تو اٹیک کم کرتے ہیں، پاکستان میں خودکش دھماکے کرنے والے، اسی طرح دنیا کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے یمن میں ہو، چاہے شام میں ہو، چاہے عراق کے اندر ہو، اس میں اکثر ناسمجھ مسلمان ہی ان کا اعلی کار بنتے ہیں، اور وہی آ کے جو ہے وہ یہاں پر آ کے انسانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ یہی فتنہ ہے، یہی اس دور کی آزمائش ہے کہ اس کے اندر ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور اہل باطل سے اپنے آپ کو جدا کر لیں۔ فرمایا وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارَكُمْ، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہاری دنیا کے وارث اور اس کے متولی تمہارے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں، جن کے ہاتھوں میں ملکوں کی لگامیں ہیں، جو ہماری باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ ہمارے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بدترین لوگوں کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ ملکوں کی لگامیں آ چکی ہیں، اور وہ پھر اپنی بدترین انداز سے عوام الناس کو ذلیل کرتے ہیں، خوار کرتے ہیں، عوام الناس کے اوپر جابرانہ تسلط جماتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے ذبح کرتے ہیں، اور ان کے سودے کرنے سے بھی بے دریغ پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے حکمرانوں سے بھی۔ حدثنا نصر بن علی قال حدثنا سفیان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبیر عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الجیش الذي يخسف بهم فقالت ام سلمة رضی اللہ تعالی لعل فيهم المکرہ قال انهم يبعثون على نیاتهم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا ذکر کیا جو لشکر قیامت سے پہلے نکلے گا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کو پھر دھسا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ فقالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لشکر میں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حملہ کرنے کی نیت سے نہیں آتے، کیونکہ اس زمانے کے اندر ان لشکروں کے اندر بیع و شراء کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے اور بہت سے تاجر لوگ بھی شامل ہو جایا کرتے تھے، جن کا لڑنا مقصد نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی چیزوں کا بیچنا اور اپنا سفر کرنا مقصد ہوتا تھا۔ تو فرمایا لعل فیہم المکرہ، ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں اس لشکر کے اندر کہ جو لڑنے اور قتل و قتال کرنے کی غرض سے نہ گئے ہوں۔ فرمایا کہ یبعث اللہ انہم یبعثون علی نیاتہم، کہ ان کو قیامت کے دن ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کرتے ہیں تو وہاں پر پھر سارے کے ساروں پر ہی عذاب مبتلا کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر خیر کا غلبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت رہے گی، جب شر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر عذاب مسلط کرتے ہیں، اور پھر اس عذاب سے کچھ لوگ جو خیر پر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بچتے۔
ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی زلزلے، اس کے باوجود بھی مختلف اللہ تعالیٰ کے عذاب آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثریت تباہ و برباد ہو چکی ہوتی ہے، اکثریت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے رہیں اور اکثریت کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ فقال ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رأى منكم منکرا فلينکره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الایمان۔ یہ حدیث ماقبل میں تشریح کی پہلے آ چکی تھی، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ سفیان ابن قیس ابن مسلم طارق ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں اول من قدم الخطبۃ قبل الصلاۃ مروان، کہ سب سے پہلے خطبے کو جس نے نماز سے پہلے پڑھا وہ مروان تھا۔ یعنی عید کا خطبہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد ہوتا تھا، لیکن مروان نے اس کے اندر تبدیلی کی اور خطبہ بجائے بعد میں دینے کے عید کی نماز سے پہلے دینا شروع کر دیا۔ فقام رجل فقال علی مروان، ایک آدمی درمیان سے کھڑا ہو گیا اور اس نے بیچ مجمع کے اندر مروان ابن حکم سے کہا۔ مروان ابن حکم یہ بنو امیہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید، اور یزید کے بعد مروان کی حکومت آئی ہے۔ تو مروان کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خالفت السنہ، کہ تم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اللہ کے رسول تو عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے اور تم نے عید کی نماز سے پہلے کیوں خطبہ دیا؟ اصل میں اس کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عید کی نماز پڑھ کے چلے جائیں اور میری بات نہ سنیں، کیونکہ لوگ اس کو ناپسند کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا تاکہ لوگ پہلے میری بات سنیں اور پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھاؤں گا۔ تو فقال یا فلان ترک ما ہناک، تو اس نے فوراً اپنے انداز میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا لیکن یہاں پر وہ چیز متروک کر دی، یعنی اس کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی سنت ضائع ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن میرے لیے میرا خطبہ زیادہ اہم ہے۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اما هذا فقد قضى ما علیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس آدمی کو دیکھا کہ اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر مروان کے سامنے یہ کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، تو فرمایا کہ اس نے حق ادا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو آدمی کسی ناپسندیدہ چیز کو یا کسی گناہ کی چیز کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اور اگر اس کو طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو روکے۔ اب یہ آدمی چونکہ ہاتھ سے تو مروان کو نہیں روک سکتا تھا کیونکہ مروان ایک بادشاہ تھا اور یہ کام رعایا میں سے تھا، لیکن اس نے کلمۃ حق عند سلطان جائر کا مصداق، یعنی ایک عادل ایک جو ہے ظالم بادشاہ کے سامنے ایک عادلانہ بات کرنے کی ہمت کی، تو اس لیے انہوں نے اس کی تعریف کی اور فرمایا ومن لم یستطع فبقلبہ، اور جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دل سے ہی کم از کم اس کو برا جانے، وذالک ضعف الایمان، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔